سب سے پہلے میں سعد بھائی آپ سے مخاطب ہوں گا. سعد بھائی آپ نے کہا تھا تسی کرو یا نہ کرو پیٹرول تواڈے پیو نوں بھی سستا کرنا پینا رمضان تو بعد. اسی روزے رکھ لئیے تراویحاں پڑھ لئیے تے تسی بھی تیاری بن کے رکھنا. سعد بھائی آپ کے تو نہ روزے ختم ہوئے نہ آپ کی تراویحاں ختم ہوئی. مجھے نہیں پتا آپ کی دن ہے اس وقت, لیکن آپ نے کہا تھا سانو روزے رکھن دیو, سانو تراویحاں پڑھن دیو. لیکن سعد بھائی عوام کے ستو مک گئے ہیں, عوام کے سانس مک گئی ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں سعد بھائی جو رزق حلال کما رہے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو 40-50 ہزار روپیہ جو سفید پوش تھا, سفید پوش کی عزت مک گئی. سعد بھائی غیرت مند کی غیرت پہ حملہ ہو گیا. سعد بھائی آپ کا دیندار گھرانے سے تعلق ہے, بس زیادہ آپ کو مخاطب نہیں کروں گا. بی بی آمنہ علیہ السلام کے لال نے کہا تھا غربت کفر کا دوسرا نام ہے, تو آپ نے بھی چورن بیچا, عوام کو بیوقوف بنایا دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح. اب آ جاتا ہوں کاکر صاحب آپ کی طرف. آپ نگراں وزیر اعظم ہیں, آپ کا بلوچستان سے تعلق ہے. جو بلوچستان ہے ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, وہاں سے پختون بھائی ہیں, ہمارے بلوچ بھائی ہیں, وی لو دیم. ہم خوش ہوئے کہ ایک ایسے صوبے کا وزیر اعظم آیا ہے جو احساس محرومی میں ہے, جس کو اس کے رائٹس نہیں ملے. لیکن آج آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ اتنی تو مہنگائی نہیں ہے جتنا واویلا مچایا جا رہا ہے, اتنی تو بجلی مہنگی نہیں کہ آپ لوگ وہ پہیا جام ہڑتال کریں. ہوتی ہے نہیں ہوتی. لیکن میں آج آپ کو کاکر صاحب ایک بات بتا دوں, پیٹرول 306 کو ہو گیا تو کیا ہو گیا, اگر 312 کو ہو گیا تو کیا ہو گیا, اگر بجلی کے نرخ کہتے ہیں جی 75 روپے پر یونٹ ہوں گے. اور دوسری طرف وہ کیا نام ہے ان کا, سینیٹر مشتاق صاحب جن کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے, وہ کہتے ہیں 90 روپے کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو کیا ہو گیا, پاکستانی باہر جا رہے ہیں, ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا ہو گیا, اگر ملک آپ کہتے ہیں نا پاکستانی باہر جا رہے ہیں تو کیا ہوا. آپ جس ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ یہ پوچھیں کہ ایک انجینئر بنانے کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں, ایک ڈاکٹر بنانے کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں, آپ کے پاکستانی باہر جا رہے ہیں. اور یہ دیکھو تو کیمرہ کر, انہوں نے کچھ نہیں پتا انہوں نے کی واردات ہو گئی ہے, انہوں نے کنے نہیں پڑھن دیتا. میں حقیقت کہہ رہے ہیں جی, عوام کو نہیں پتا انہوں نے کی واردات ہو گئی ہے, انہوں نے پڑھن ہی نہیں دیتا گیا, انہوں نے شعور ہی نہیں آن دیتا گیا. انہوں نے لایا گیا صرف جھوٹ, تاریخ میں انہیں جھوٹ پڑھایا گیا. اور پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹو میں خدا کی قسم, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, یہ جو پی ڈی ایم کے مینیفیسٹو ہے, مولوی فضل الرحمان تمہارا مینیفیسٹو, یہ پی ایم ایل این کے مینیفیسٹو, یہ پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو, جتنی جماعتیں ان کے مینیفیسٹو اگر شیطان کے آگے رکھے شیطان بھی کانپ جائے کہ یہ تو میرے بھی گرو ہیں. یعنی سب جھوٹ. یہ پاکستانی یہ دھوکہ منڈی ہے, میں بتا رہا ہوں یہ دھوکہ منڈی. اور یہاں وہ جسے کہتے ہیں نا سچ بولنے, جو سچ بولتا ہے نا, یہ دھوکہ جنہوں نے دھوکہ دیا انہوں نے سچ بولنے والوں کو نوچ کے کھا لیا. میں آپ کو بتاؤں کاکر صاحب کچھ نہیں ہوا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کیا ہوا, لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا. بے روزگاری بڑھے گی, کچھ نہیں ہوگا. تو کیا ہو گیا, اگر ملک کاکر صاحب لوگ مانگنے پہ آ جائیں گے, تو کیا ہو گیا, کچھ نہیں ہوگا. کاکر صاحب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بگڑے گی, تو کیا ہو گیا, اگر ملک کچھ نہیں ہوگا. کاکر صاحب چوریاں چکاریاں بڑھیں گی, موبائل سنیچنگ بڑھے گی, تو کیا ہو گیا, کچھ نہیں ہوگا. کاکر صاحب یعنی رزلٹ کیا ہے, رزلٹ یہ ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کاکر صاحب آپ نہیں سفر کریں گے, رولنگ ایلیٹ نہیں سفر کرے گی, پی ڈی ایم باہر چلے گئی. تو کیا ہو گیا, زرداری صاحب اب سنیں ان کو دبئی جانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے. مولوی تو کیا ہو گیا, فضل الرحمان مجھے نہیں پتا کون سا اس وقت کس تبلیغی جماعت کے ساتھ بیٹھا ہے یا کون سے چلے پہ گیا, سڑکوں پہ میں اور آپ رولیں گے. میں عام پاکستانی کو کہوں تو کیا ہو گیا صاحب, اور جب آپ کا ٹینیور ختم ہوگا آپ الیکشن بھی کروا لیں گے. مجھے بتائیں جب بیماری ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو دنیا کا بیسٹ طبیب بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا. معاملات ادھر چلے گئے. میں اپنے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ ہمیں اپنا فیوچر سوچنا چاہیے. اور لاسٹ بات کاکر صاحب میں آپ کو کہوں گا, لوگ افغانستان اور ایران جانے کی کوشش کریں کہ وہاں روزگار ان کو مل جائے, ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا ہو گیا, اگر ملک کاکر صاحب غریب مر گیا. کاکر صاحب تو کیا ہو گیا, اگر ہوا, کاکر صاحب غریب برباد ہو گیا. کاکر صاحب تو کیا ہو گیا, اگر کاکر صاحب بس میں اتنا ہی کر سکتا تھا, میں کیا. میری قوم کو سلوٹ ہے, آپ لوگ خوش رہو, جہاں رہو آباد رہو.